لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج ہمارا 5واں سپارہ اسٹارٹ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الحمد للہ الذی هدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرمائی. 5واں سپارہ الحمدللہ. کل ہم نے اپنے 4 سپاروں کو بڑے اچھے طریقے سے مکمل کیا. ترجمے کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. اور وہ عورتیں حرام کر دی گئی ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں ماں سوا ان عورتوں کے جو تمہاری لونڈیاں بن جائیں، اور یہ حرمتیں اللہ کی طرف سے تم پر فرض کی گئی ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ تم پر حلال ہے. یوں کہ مال خرچ کر کے انہیں نکاح میں لاؤ، پاک بازی مد نظر ہو، زنا کا ارادہ نہ ہو. پھر جو کچھ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اس کے بدلے ان کا مقررہ مہر انہیں دو، اور مقرر ہو چکنے کے بعد باہمی رضامندی سے اگر تم کسی کمی بیشی پر رضامند ہو جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں. یقین رکھو اللہ کو تمہارے متعلق ہر بات کا علم ہے اور اس کا ہر کام حکمت رکھتا ہے. یہاں پر اللہ ذوالجلال محرمات کا ذکر فرما کر اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرما رہے ہیں جو کسی کے نکاح میں ہو. یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح اور کسی سے نہیں ہو سکتا. اس بات کا سب کو پتا ہے. توقع یہ کہ وہ بذریعہ طلاق یا وفات خاوند نکاح سے جدا نہ ہو جائے اور عدت اور طلاق یا عدت وفات پوری نہ کرے، اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی کہتی عورت خاوند والی تمہارے ملک میں آ جائے، وہ اس حکم سے مستثنی ہے اور وہ تم پر حلال ہے، گو کہ اس کا خاوند زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی اس کو نہیں دی. جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ اوطاس میں قیدی عورتیں آئیں جو مشرق خاوند والیاں تھیں. ہم صحابہ نے ان سے وطی کرنا چاہیے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے مکروہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت اتری کہ ان سے ملنا وطی کرنا حلال کر دیا گیا ہے. اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہی عورتیں حرام فرمائی ان کے سوا سب حلال ہے، لیکن 4 شرطوں سے. اول یہ کہ تم زبان سے ایجاب و قبول کر لو دونوں طرف سے، یعنی لڑکی کے گھر والے بھی اور لڑکے کے گھر والے بھی. دوسرا شرط یہ ہے کہ مال دینا قبول کرو یعنی مہر. تیسرا بسانے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ شہوت زرانی مقصود ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے عورت اس مرد کی ہو جائے اس نیت سے نکاح کرو. اس کے چھوڑے بغیر نہ چھوٹے، یعنی مدت کا ذکر نہ آئے گا. 6 مہینے یا برس تک اس سے متع کا حرام ہونا معلوم ہوا.
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم، اور تم میں سے جو اس بات کا مقدور نہ رکھتا ہو کہ مومن شریف زادے کو نکاح میں لا سکے، تو وہ ان نوجوان مومن لوڈیوں کو نکاح میں لا سکتا ہے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ انسان ہونے کے لحاظ سے تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، اس لیے تم ایسی عورتوں کو ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح میں لے آؤ اور دستور کے مطابق انہیں ان کے مہر دو، مگر ہاں وہ پاک باز اور عفت شعار ہوں، بدکار اور بدچلن نہ ہو، اور نہ چوری چھپے غیروں سے دوستی رکھنے والی ہو۔ پھر جب یہ عورتیں نکاح میں آ جائیں تو اگر ان سے بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے تو انہیں آزاد کر دو۔ آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی ان کو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں تم میں سے بدکاری کا خوف ہو، اور صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے کہ لونڈیوں سے جو اولاد ہو گئی عرفی طور پر ماں کی وجہ سے ان پر آر ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو بچے غلام ہوتے ہیں ان کی آزاد کی نسبت کم ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تجرد کی حالت میں کسی نوع کی بدکاری کا دل میں خیال گزرے اور تم ثابت قدم رہو تو اللہ ایسے خیالوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں۔ اب اس سے مراد انبیاء ہیں، سابقین اور اتباع مرسلین مراد ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے، اور وہ لوگ جو نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں چاہتے ہیں کہ تم کجی کی طرف بہت زیادہ جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، خدا تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپس میں ناجائز طریق سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یقین کرو اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آئے ہیں باطل طریقے سے۔ اب باطل سے مراد کیا ہے؟ ناحق طریقے سے۔ اب ناحق طریقہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو ناحق ہو وہ باطل کہلاتا ہے، جیسے سود، قمار، غصب، سرقہ، خیانت، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، اور ہر بے ممنوع جس کو اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ یہ باطل چیزیں ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور سرکشی اور ظلم سے ایسا کام کرے گا جو بھی، ہم ان قریب اسے آگ میں جھونکیں گے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ استغفر اللہ، یعنی مغرور نہ ہو کہ ہم مسلمان دوزخ میں کیوں کر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے پر مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان کام ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں میں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے باز رہو تو تمہارے لیے تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور معاف کر دیں گے، اور تمہیں ایک باعزت جگہ میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں باعزت جگہ میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت ادا کی ہے اس کے بارے میں تمنا نہ کرو۔ مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو کمائے، اور عورتوں کے لیے وہ جو انہوں نے حاصل کیا، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ بطور ترکہ چھوڑ جائیں ان سب کے لیے ہم نے حقدار ٹھہرا دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد و پیمان کر لو انہیں بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر بات پر شاہد ہے۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جن پر قرآن و حدیث میں صاف وعدہ دیا دوزخ کا، اللہ ذوالجلال کے غصے کی یا سزا کو مقرر فرما دیا ہو، اور صغیرہ وہ ہے جن سے منع کیا ہے، یعنی ہر وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، جیسے زنا ہو گیا، ہم سب کو پتہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بت یا قبر یا نبی کو شریک کرنا،
اللہ کے مخصوص اوصاف ان میں بھی ماننا، مثلا ان کو حاضر ناظر عالم الغیب ماننا، اور دوسرا جادو کرنا یا کروانا، یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تیسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھا سود لینا، پانچواں یتیم کا مال ناحق کھا لینا، چھٹا جہاد سے بھاگنا، اور ساتواں نیک اور پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران و حافظ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، بس نیک عورتیں خامدوں کی فرما بردار ہیں اور غائبانہ خدا کی عنایت سے تمام امور کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو اور ان کو بستر خواب پر تنہا چھوڑ دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو، اور اگر مان جائیں تو پھر ان کے خلاف کوئی راہ نہ ڈھونڈو، یقین جانو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اب اس آیت سے مراد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مرد کا درجہ عورت سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ نگران ہوتے ہیں گھر کے، اور عورت کو اپنے خاوند کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مرد کو عورت پر حاکم اور نگران دو وجوہات کی بنا پر بنایا ہے۔ پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مرد کو عورت پر علم اور عمل میں فضیلت اور بڑائی عطا فرما دی، جیسے کہ آگے حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسبی ہوتا ہے، یعنی کمانے والا ہوتا ہے۔ عورت کی ضروریات عورت گھر رہتی ہے اور مرد باہر جا کر سارا اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جو مہر ہے، خوراک، پوشاک، جملہ ضروریات کے مرد کفیل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے مردوں کو عورتوں پر اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اور اگر تمہیں ان کے درمیان نا اتفاقی کا اندیشہ ہو جائے۔ اب جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے فی المضاجع، ان کو ان کی خوابگاہوں سے جدا کر دو۔ ایک صحابی نے اپنے خاوند انصاری کی نافرمانی کی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، انصار نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، عورت نے عدالت نبوی میں آ کر شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم فرما دیا، تو اللہ ذوالجلال نے یہاں پر یہ آیت اتار دی کہ مرد کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ عورت کو نافرمانی کر بیٹھے تو مرد اس کو پہلے سمجھائے گا، اگر وہ نہ سمجھے تو ناراضگی کا اظہار کرے، گھر میں ہی رہ کر پھر اس سے کوئی تعلقات نہ رکھے، لیکن اگر اس کو مارے گا تو اتنا سخت نہ مارے کہ اس کو ضرب زیادہ لگ جائے، بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی متی ہو جائے، اور اگر عورت متی اور فرمانبردار ہو جائے تو اس کا شوہر اس کو طعن و تشنیع بار بار نہ کرے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کچھ چاہا، اللہ ذوالجلال نے کچھ کہا۔ اب عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر بدلہ لے لو، تو اللہ نے کیا کہا الرجال قوامون علی النساء، مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کہا کہ مرد تم سے بڑے ہیں مقام میں۔ اور اگر تمہیں ان کے درمیان نا اتفاقی کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث خاوند کے کہنے سے اور ایک بیوی کے کہنے سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں دل سے اصلاح چاہیں تو اللہ ضرور ان کے درمیان باہمی موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ثالث مرض یہ ہے اگر میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہے، کوشش کرنے کے باوجود ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایک جو ثالث ہے وہ عورت کے گھر سے آئے، یعنی اس کا کوئی بڑا آ جائے، اور ایک لڑکے کے گھر والوں سے آئے، ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اگر تو مان جائے تو بہت بہتر ہے، اگر نہ مانے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کے درمیان جدائی کروا دے تو وہ بہتر عمل ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور چاہیے کہ تم والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قرابت دار ہو یا اجنبی، پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یاد رکھو اللہ عقل دکھانے والے متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، یعنی ان کو جو خود بخیل ہوں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ایسے منکروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔
वल्लज़ीना यunफ़िक़ूना, और उन लोगों को भी पसंद नहीं करता जो महज लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं और अल्लाह रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़स्साअ क़रीना, और शैतान जिसका साथी हो तो वो बुरा साथी है। यहाँ इन लोगों का बयान है जो देते तो हैं लेकिन दुनिया में अपनी वाह वाह करवाने के लिए कि लोग हमें कहें कि देखो ये कितना अल्लाह के राह में देने वाला है, कितना सही है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं ऐसे लोगों का खर्च किया हुआ माल क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमा देगा ए रियाकार, तेरा इरादा सिर्फ ये था कि तू आलिम, क़ारी और नमाज़ी सभी मशहूर हो जाए, दुनिया में तेरी शोहरत हो जाए, सो वो शोहरत हो चुकी। अब यहाँ इसका बदला और सवाब नहीं है, लिहाजा ऐसे रियाकारों को बजाय जन्नत के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए रियाकारी के बुरे अमल से। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू, और उनका क्या बिगड़ता अगर वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान ले आते और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से उसकी राह में खर्च करते, और अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु, अल्लाह किसी पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता। अगर ज़रा बराबर किसी ने नेकी की हो तो वो उसे दोगुना कर देगा, वो अपने पास से बहुत बड़ा अजर देगा। यानी वो अजर क्या होगा? अल्लाह कहते हैं उसको मैं अजर में जन्नत जैसे अजीम नेमत अता फरमाऊंगा। फ़कैफ़ इज़ा जीना, फिर क्या हाल होगा उस दिन जबकि हम हर एक उम्मत में से एक गवाह मुहैया करेंगे और आपको भी इन सब पर गवाही के लिए तलब करेंगे। जिन लोगों ने राह कुफ्र इख्तियार की है और रसूल की नाफरमानी की है वो उस दिन तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन में दरस जाएं, और उस दिन अल्लाह से वो कोई बात पोशीदा नहीं रख सकेंगे। यानी उन काफिरों का कितना बुरा हाल होगा क़यामत के दिन, जिस वक़्त के बुलाएंगे हम हर उम्मत और हर कौम से गवाह के हालात बयान करने वाले और उनके वाक़े मामला ज़ाहिर करने वाले। इससे मुराद हर उम्मत का नबी है, हर उम्मत के गवाह नेक और साले लोगों को बुलाया जाएगा, आओ आज तुम गवाही दो, क्या तुमने अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचाया था? वो कहेंगे जी अल्लाह हमने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। जब वहाँ पर वो सब झूठे हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं उन पर कोई बात भी छुपी नहीं रहेगी, हर बात आया हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ हत्ता कि तुम्हें जो ज़ुबान से कह रहे हो मालूम हो जाए, और इस तरह जनाबत की हालत में नमाज न पढ़ो जब तक कि गुस्ल न कर लो। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं ईमान वालों को कि तुम नमाज के करीब न जाओ जब तक तुम नशे की हालत में हो। अल्लाह ज़ुल जलाल ने पिछले पारे में शराब और जुए को हराम करार दिया, जैसे कि सूरह बक़रा पे पढ़ा। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं इन्नमल मैसरु वल खम्रु, हमने तुम पर ये शराब और जुआ हराम कर दिया है। इन्नमल खम्रु वल मैसरु, अब अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं कि तुम नमाज के करीब न जाओ। अब आगे शराब की हुर्मत का भी जिक्र आ जाएगा। शराब हराम हो गई जब तक कि गुस्ल न कर लो। हाँ, ये कि राह चलते मुसाफिर हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो, और अगर तुम बीमार हो तो सफर में या सफर में हो, या तुम में से कोई आदमी जाए जरूरत से फारिग होकर आए, या तुम औरत के पास जाओ तो अगर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और चेहरे और हाथों पर मसाह कर लो। बिलाशुबा अल्लाह दरगुजर करने वाला और बख्शने वाला है। अब देखिए नमाज की मुआफ़ी नहीं है, बीमार भी है, सफर में भी है तो नमाज नहीं छोड़नी, इंशाअल्लाह नमाज पढ़नी है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं है, क़ज़ा कर सकते हो लेकिन छोड़नी नहीं है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन, क्या आपने लोगों की हालत नहीं देखी जिन्हें किताब इलाही के अलूम में से एक हिस्सा दिया गया, वो क्यों कर गुमराही खरीद रहे हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह रास्त से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है, और अल्लाह का दोस्त होता है आदमी को कफायत कर जाता है, और अल्लाह काफी है मददगार। मिनल्लज़ीना हादू, यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लफ्ज़ों को उनकी जगह से फेर देते हैं और कहते हैं हमने सुना और नहीं मानते, और तुम सुनो खुदा ना सुनवाए। ज़ुबानें मरोड़ मरोड़ कर कहते हैं और दीन में तानाज़नी करते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने सुना और इताअत की और आप सुने और तवज्जो फरमाए तो उनके लिए यकीनन बेहतर और दुरुस्त होता, लेकिन दर हकीकत ये है कि उनके कुफर की वजह से अल्लाह ने पर लानत कर दी है।
بس ایک قلیل تعداد کے سوا سب کے سب ایمان سے محروم رہیں گے۔ اللہ ذو الجلال نے کہا کہ تم کہو سمعنا وأطعنا، انہوں نے کیا کہا؟ رعینا۔ زبان سے کہہ دیتے ہم نے اطاعت کی، پیچھے سے کہتے نہیں، آہستہ کر دیتے، نہ مانتے، اپنی زبان کو بل کھا کر مروڑ جاتے کہ ہم اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو کتاب ہم نے اب نازل کی ہے اور جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہیں، اس پر اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم لوگوں کے چہرے مسح کر کے پیٹھ پیچھے پھیر دیں گے یا ان کو اس طرح ملعون ٹھہرا دیں جیسا کہ اصحاب سبت کو ملعون ٹھہرایا تھا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر اللہ ذو الجلال کہتے ہیں کہ میرے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری صورتیں بدل دی جائیں، پھر الٹ دی جائیں، تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف کر دیا جائے اور تمہارے چہروں کو مطموس اور ہموار کر کے پیچھے کی طرف اور گدی کو آگے کی طرف کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ ذرا امیجن کیجئے ہماری باڈی کا رخ سیدھا ہے، ہمارا فیس الٹا لگا دیا جائے، ہم کیسے لگیں گے؟ اور وہ بھی ہمارا فیس بھی بالکل مٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہفتے جنہوں نے ہفتہ والوں کی طرح مسح کر کے میں نے جانور بنا دیا، جنہوں نے ہفتہ کے دن نافرمانی کی، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ویسا مسح کر دوں۔ اللہ یعوذ باللہ۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ یہ جرم نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ وہ جس کو چاہے بخش دے گا، اور جس کسی نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ پر بہتان باندھا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ ذو الجلال کہتے ہیں کہ مسلمان کو توحید اور شرک میں امتیاز کرنا چاہیے، فرق کرنا چاہیے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ فرق کرتا ہے کہ شرک کیا ہے اور اللہ سے مانگنا کیا ہے، پھر شرک سے توبہ کرنا سب چیزوں پر مقدم ہے، کیونکہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں نا، صغیرہ کبیرہ، اللہ کہتے ہیں ان گناہوں کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، خواہ سزا پا کر یا بغیر سزا کے، لیکن جو شرک ہے یہ ایسی بلا ہے جس کو اللہ بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اگر تو شرک کیا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ آئندہ کے بعد کبھی تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گی، اللہ صرف تجھے سے مانگتی ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جو اپنی پاک بازی کی آپ تعریف کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے تو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی کیسی تعجب کی بات ہے کہ اللہ پر وہ کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور باوجود ارتکاب کفر اور شرک کے اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہہ دیتے ہیں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسی سخت تہمت صریح گناہگار اور مجرم ہونے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سارے کاموں کو ایک گناہ ظاہر بنا دیتا ہوں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی میں سے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، باوجود اس کے وہ بتوں پر اور شیطانوں پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہی لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اب یہاں پر اس کے ذرائع ہے بالجبتی والطاغوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جبت جادو ہے اور طاغوت شیطان ہے۔ ان مفسرین نے یہاں پر اپنی اپنی رائے رکھی ہے، اور آگے ابن عباس، ابو العالیہ، اکرمہ، سعید بن جبیر، شعبی، حسن، ضحاک اور سدی کا بھی یہی قول ہے۔ انہوں نے جبت کا ترجمہ شیطان بھی کیا ہے۔ امام مالک نے کہا جو چیز اللہ کے سوا پوجی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بتوں اور شیطانوں پر، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ملعون ٹھہرا دیا، اور جس کو اللہ ملعون ٹھہرا دے تم کسی کو اس کا مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک،
یا کیا ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ جب تو وہ لوگوں کو اس میں سے ذرا برابر چیز بھی نہ دیتے، یا خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا کیا ہے اس پر یہ چلتے ہیں، سو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں عظیم الشان سلطنت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پھر بعض تو ان میں ابراہیم پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان کو دوسری نئی کھالوں سے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیں گے کہ جب بدن کا چمڑا ایک دفعہ جل جائے گا اور نیچے گر جائے گا تو اس کے بدلے دوسرا چمڑا دے دیں گے کہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جہنم میں اس قدر بڑے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ان کے کان کی نوک سے کندھا 700 سال کی راہ ہوگا۔ دیکھیں ذرا، اس کی کان کی نوک اور کندھے کے درمیان فاصلہ 700 سال کی مسافت کے جتنا ہوگا، استغفر اللہ۔ اور ان کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی، اور ان کی جو کچلی ہے، جو ان کی داڑھ ہے، وہ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔ ابن کثیر میں ہے ایک ایک کافر کی 100 کھالیں ہوں گی اور ہر کھال پر علیحدہ علیحدہ عذاب ہوں گے۔ ایک ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کی کھال کو بدلا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دوسریوں کی کھال جل جائے گی تو ایک دوسری کھال بدل دیں گے جو سفید ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ ایک ساعت میں 100 بار ان کی کھال بدلی جائے گی۔ ساتھ کہتے ہیں ایک گھنٹے میں، ان کی ایک گھنٹے میں 100 مرتبہ کھال بدلی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور بڑے بڑے گھنے سائے میں ان کو جگہ دیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ جلال فرماتے ہیں نیک مومنوں کا من ذکر کر دیا، اللہ ہم سب کو ان میں داخل فرما دے۔ ان کو ایسی جنت عدن ملے گی جس میں عورتیں حیض اور نفاس وغیرہ سے پاک ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کو ختم نہ کر سکے گا۔ وہ شجرۃ الخلد ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیش کا درخت ہوگا۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات، یاد رکھو خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ چکانے لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ دیکھو وہ بہت اچھی بات ہے جس کی خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں اختلاف کرنے لگو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے لیے کافی ہے اور بہتر ہے، اور اس میں آخر کا خوبی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے ان لوگوں کے حالات پر غور نہیں کیا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، لیکن چاہتے ہیں کہ باطل کو اپنا حاکم بنائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان سے انکار کر دے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بڑی دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف جو، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے روگردانی کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا، پھر کیسی حالت ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت اپنے ہی ہاتھوں آ پڑتی ہے۔
تو یہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس سے ہمارا مقصود صرف بلائی اور باہمی میل ملاپ ہی تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اس لیے کہ آپ ان سے اعراض فرمائے اور ان کو نصیحت کیجیے اور ایسی بات ان سے کہیں جو دل میں اتر جائے۔ یعنی ایسی بات کرنی ہے جب بھی دعوت اور تبلیغ کرنی ہے کہ دوسرے کے دل پر اثر کر جائے، جامع بات کرنی ہے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم صرف اس لیے رسول بھیجتے ہیں کہ ہمارے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر اس وقت جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے اور رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، پھر قسم ہے تمہارے رب کی یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، بے شک جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں گرانی نہ محسوس کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ پوری طرح مان لیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، ہم نے پڑھا ہے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک وہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ دونوں کے کھیت پاس پاس تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری دونوں ہی اپنے اپنے کھیت میں پانی پہلے ڈالنا چاہتے تھے۔ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کہا کہ کچھ پانی لے کر اپنے ہمسایوں کو بھی جلدی دے دیا کرو، پہلے تم پانی ڈال لیا کرو، پھر اپنے جو انصاری ہے اس کو دے دیا کرو، اس لیے کہ ان کا کھیت پہلے بلندی پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ فرمایا۔ اس پر انصاری نے کہا کہ آپ نے اپنے پھوپھی ذات بائی کی طرف داری کی بات کی ہے۔ پھر یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو فرمایا کہ تم اپنا حق پورا کرو، پورا اپنا حق لو، یعنی اپنے کھیت کو خوب اچھی طرح پانی دو، پھر اس کی طرف پانی چھوڑنا۔ تب اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی آپ اپنا انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ دیکھو اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ اس کی تعمیل کرتے، اور اگر یہ لوگ جس بات کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا اور ثابت قدمی کے لیے بہت زیادہ موضوع تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت صورت میں ہم انہیں یقیناً اپنی طرف سے بہت ہی بڑا اجر دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ضرور سیدھی راہ پر انہیں لگا دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر خدا نے انعام کیا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور تمام نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ بڑے ہی اچھے رفیق ہیں۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر کا ساتھ عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو صدیقین، شہداء، صالحین اور نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، جیسا قرآن نے کہا اس پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ بخشش و کرم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا جاننے والا ہے اور کافی جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے کے لیے حفاظت کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر جہاد کے لیے نکلو، اور یاد رکھو تم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسے موقع پر ضرور پیچھے کو قدم ہٹائیں گے، پھر اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو وہ کہیں گے خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر خدا کا فضل ہوا تو ضرور اس طرح کہیں گے کہ گویا تم میں اور ان میں دوستی کا نام و نشان تک نہیں تھا، کہ کاش اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم الشان کامیابی حاصل کرتے۔ اب
ایسا شخص منافق ہے جو خدا کے حکم پر نہیں دوڑتا بلکہ دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کی طرف اس کی نظر رہتی ہے۔ اگر لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اپنے الگ رہنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر لوگوں کو فائدہ پہنچے تو وہ پچھتاتا ہے اور دشمنوں کی طرح حسد کرتا ہے۔ لیکن مجاہد جو ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے فائدے میں رہتا ہے۔ اگر تو وہ شہید ہو جائے تو اللہ کی جنت، اگر وہ غازی بن کے لوٹے تو اللہ کی غنیمت کا حقدار ہوتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، تو چاہیے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی خوشگوار زندگی کے فروخت کر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر خواہ وہ قتل ہو جائے خواہ غالب آئے، ہر حال میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد کا ضامن خود خدا ہے، یا تو اسے فوت کر کے جنت میں پہنچائے گا، جس جگہ سے وہ چلا ہے وہی اجر و غنیمت کی صحیح سالم واپس لے آئے گا۔ یہ دوسری وجہ، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے جہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں نکال باہر کر، اور ہمیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا یار و مددگار بنا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر اور منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے حامیوں کے خلاف جنگ کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب بہت ہی ضعیف اور بے نیاز ہے، یعنی بے بنیاد اور کمزور ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ جنگ و جدال سے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان لوگوں پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ناگہاں ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اور کہنے لگے خدایا تو نے ہم پر جہاد کو کیوں فرض قرار دے دیا، کیوں نہ ہمیں تھوڑے دنوں کی اور مہلت دی۔ کہہ دیجئے کہ دنیا کے فائدے بہت کم ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ذرا برابر بے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی حقیر ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور وہ سمندر سے کتنا سا پانی کم کر سکے گی، سمندر کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں سے پانی نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی ادنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ کر رہو، اور اگر ان کو کوئی بھلائی کی بات پیش آئے تو کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی جانب سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اگر یہ تیری طرف سے ہے کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے تک نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو کچھ تجھے بلائی پیش آتی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اور اے پیغمبر آپ کو تو ہم نے لوگوں کی طرف پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی ہی اطاعت کی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر بڑا بروج مشیدہ، بڑے بڑے بلند برجوں والے محلات والے، بروج کلام عرب میں اس کو کہتے ہیں بلند قلعوں اور عالی شان محلات کو، اس کے لغوی معنی ظہور کے ہیں۔ جب عورت اپنے محاسن ظاہر کرتی ہے تو تب تبرجت المرأة بولا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے عالی شان محلات والے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ومن تولّا، اور جو بھی روگردانی کرے تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ایسے لوگ بظاہر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو
کچھ آپ کہتے ہیں اس کے خلاف سوچنے میں رات گزار دیتے ہیں، اور خدا ان باتوں کو لکھتا جاتا ہے جن کے سوچنے میں وہ راتیں گزار دیتے ہیں۔ بس آپ ان سے روگردانی فرمائیں، اور اللہ کافی وکیل ہے، کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جہاں نظروں سے اوجھل اور دور ہوتے ہیں، یہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پہنچتے ہیں تو ایسے ہو گئے گویا ایسے ہوتے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جو کچھ یہاں کہا تھا اس کے برعکس راتوں کو چھپ چھپ کر وہ سر چھپاتے سرگوشیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگیوں کو، چالاکیوں کو اور چالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں لوگ بہت ہی اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر سے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے جو ان میں سے حکم اور اختیار والے ہیں، تو جو حضرات ان سے بات کی طے کو پہنچنے والے ہیں وہ اس کی اصلیت کو معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے چند کے سوا اکثر لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے۔ آپ پر سو اپنی ذات کے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں، یعنی آپ پر اپنی جان کے سوا کسی دوسری جان کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے، ہم آپ سے کوئی بھی بات کا محاسبہ یا سوال نہیں کریں گے، اور مومنوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیجئے۔ آپ کا کام بس ایمان والوں کو دعوت دینی ہے جہاد کی۔ عسى اللہ، اللہ جلد ہی لوگوں کا زور روک دے گا جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ زور والا اور سزا دینے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ اپنے بندے یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ بذات خود کافروں سے لڑیے، ان سے خود جا کر جنگ کیجیے، اور مومنوں کو بھی رغبت دلائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہدین کے لیے جنت میں سب سے جو 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ مسلمانوں، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین۔ یا اللہ ہم تم سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں، ہم اس کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمارے مقدر میں اپنے جنت الفردوس لکھ دے۔ وہ اتنی اعلیٰ اور افضل جنت ہے کہ رحمان کاش اسی کے اوپر ہے، اور اس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ بخاری کے اندر روایت ہے، اے مولا میں بھی جنت الفردوس مانگتی ہوں، مجھ سے ایسے کام کروا جس سے اس کا میں مستحق بن جاؤں۔ تو دیکھیں بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، تو آپ سب بھی یہ دعا مانگا کیجئے، اللہ ہم سے ایسے دین کے کام کروا جو تیری جنت الفردوس تک ہمیں لے جائے، آمین۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو نیکی اور بھلائی کے کام کو دوسروں کو سفارش کرتا ہے، اسے بھی اس نیکی کے نتائج سے حصہ ملے گا، اور جو برے کاموں کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس برائی میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور مسلمانوں، جب تمہیں دعا دے کر سلام کیا جائے تو تم اس سے بھی بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دے دیا کرو، کم از کم انہیں الفاظ کو لوٹا دو، اور یقیناً اللہ ہر بات کا حساب دینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ، اللہ وہ ہے جس کے سوا ہرگز کوئی معبود نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اپنے حضور جمع کرے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر قول و قرار میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اب اللہ سے بڑھ کر کوئی اور سچا ہے؟ کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم سب میری ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں اپنے پاس بلانے والا ہوں۔ وہ قیامت کا دن ہے جب ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو، اور اللہ نے انہیں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے عہدہ کر دیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو راہ دکھاؤ جنہیں اللہ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے آپ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یعنی
دے، راہ رات سے بھٹکا دے، پھر اس کو ہم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا دیں، ہم اس کو ہدایت دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی دوسرا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلایا ہے۔ الحمدللہ پڑھا کریں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ لوگ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے اس طرح تم بھی راہ کفر اختیار کر لو، پھر سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ تو جب تک یہ منافق لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ تم سے روگردانی کرے تو انہیں پکڑ لو، اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یعنی مشرکین میں سے، یہود و نصارہ میں سے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق بھی تھے جو جنگ سے پہلے ہی لوٹ آئے تھے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ایماندار ہے۔ طرح طرح کی رائے ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر وہ لوگ جیسے قوم سے جا ملے کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے، اور ایسی حالت میں تمہارے پاس آئے کہ تم سے جنگ کرتے ہیں یا اپنی قوم سے لڑنے میں قبیلہ خاطر ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے نبرد آزما ہوئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، پھر اللہ ان کو تم پر نبرد آزما فرما دیتا۔ بس اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اور تم سے جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف پیغام صلح بھیجے تو تمہارے خدا نے ان کے خلاف کوئی راہ کھلی نہیں رکھی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَعْمَنُوكُمْ، ان کے علاوہ کچھ لوگ تم ایسے بھی پاؤ گے جو تم سے امن میں رہنے کے خواہاں ہوں گے اور اپنی قوم سے بھی، لیکن جب کبھی فتنہ اور فساد کی طرف متوجہ کیے جاتے ہیں تو اس میں انہیں منہ جا گرتے ہیں۔ سو اگر ایسے لوگ تم سے کنارہ کش رہے تو پیغام صلح تمہاری طرف بھیجے اور نہ لڑائی سے ہاتھ روکے تو تم انہیں پکڑ لو، اور جہاں کہیں بھی پاؤ یا ان کو قتل کر دو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اسلام سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ان سے کیا کہا کہ تم کو قتل کر دو، حیث ثقفتموہم، تم ان سے جہاں کہیں بھی ملو ان کو مار دو، یہودی ہیں۔ وما کان للمؤمن، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے مگر یہ کہ غلطی ہو جائے، اور جو کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر ڈالے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا دے مگر یہ کہ وہ خود بخود خون بہا معاف کر دے۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن ہو تو اس صورت میں قاتل کو چاہیے کہ یہ غلام آزاد کرے، اور اگر وہ ایسے قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو چاہیے کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جو غلام نہ رکھتا ہو وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے بطور توبہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل کر دے۔ بخاری اور مسلم میں مرفوع مروی ہے کہ کسی مسلمان کا جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، خون بہا حلال نہیں مگر 3 حالتوں میں انسان کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا اور قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 2 شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، وہ سنسار جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، اور نمبر 3 وہ بندہ جو اسلام لے آنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو گیا ہو، وہ واجب القتل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صوم و صلاۃ، نماز اور روزے کے تارک کا خون حلال ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کہ مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب ہوا اور ان پر اس کی لعنت پڑی اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب قتل خطا کے بعد
قتل عمد کا بیان ہو رہا ہے۔ قتل خطا کہتے ہیں جو غلطی سے قتل ہو جائے، اور قتل عمد ہوتا ہے جو دل کے ارادے سے جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے نہیں بلکہ قصدن دل کے ارادے سے مسلمان معلوم کرنے کے بعد قتل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں جہنم، لعنت اور عذاب عظیم ہے۔ گویا اس کی سختی، برائی اور نہایت تاکید والی ڈراؤنی وعید سنائی۔ بخاری اور مسلم روایت ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن خون کا فیصلہ ہوگا، یعنی حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق۔ حدیث میں ہے ساری دنیا کا زوال خدا کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجہ کا ہے۔ اگر ساری دنیا میں زوال آ جائے تو کم ہے، لیکن ایک مومن کا قتل زیادہ بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ ذوالجلال نے ایک مومن جان کی کتنی قدردانی فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے مومنو جب تم اللہ کے راہ میں سفر کرو تو خوب جانچ لیا کرو، اور جو شخص تمہیں اسلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، کیا تمہارا مقصد دنیا کی زندگی کا ساز و سامان طلب کرنا ہے؟ بس اللہ کی بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر تم پر اللہ نے احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اللہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فوج کو بنی سلیم پر جہاد کے لیے بھیجا، تو ایک مسلمان تھا اپنے مواشی وغیرہ لے کر علیحدہ کھڑا تھا، یعنی اپنے جو بکریاں ہیں وہ سارا کچھ لے کر الگ کھڑا ہوا تھا۔ اسے مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا، لشکر نے سمجھا شاید اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک مسلمان اٹھا، اس نے پکڑ کے اس کو جان سے مار دیا۔ تو اس وقت اللہ ذوالجلال نے قرآن کی آیت اتاری کہ فتبینوا، کیا کہا کہ جب تم میں سے کوئی انسان پائے تو تم اس کی پہلے تحقیق کرو، اس کو پہلے جانچ پڑتال کر لو۔ لا یستوی القاعدون، وہ مومن جو کسی طرح معذور نہیں اور گھر بیٹھے تھے، اور وہ جو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجات میں فضیلت دی ہے، اور سب ہی سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ وہ اللہ کی جنت کا گھر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور وعدہ کر رکھا ہے، اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر دے رکھا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اور یہ اس کی طرف سے درجے ہیں اور اس کی بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو ہجرت نہ کر کے اپنی جانوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بے بس اور کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع اور فراغ نہ تھی، فراغ یعنی کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی جب ہجرت کرنے کا حکم آ جائے، جہاد کا ضرورت پیش آ جائے جہاد کی، تو اپنے گھروں پہ بیٹھ رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے ایک گھر کو چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کر جانا بہت بڑا عمل ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مگر وہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے مستثنیٰ ہیں جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ دوسری جگہوں کے راستوں سے واقف ہیں۔ امید ہے کہ لوگوں کو اللہ بخش دے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ کہ بعض لوگ، آپ دیکھیں جب مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا حکم ہوا تو کچھ لوگ ہجرت نہ کر سکے، وہ ان کفار مکہ میں رہ گئے۔ تو ان کفار مکہ، اب وہ جو باقی رہ گئے تھے مسلمان، وہ مکہ والوں کی طرف سے بدر کے مقام میں آئے اور وہ مارے گئے۔ تو ان کی معیت میں اللہ کریم نے یہ پوری جو ہے رکوع اتارا ہے کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْكُمْ، اللہ چاہے تم کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کہ اللہ کے راہ میں وطن عزیز کو چھوڑ دے، وہ بہت سی غنیمتیں اور فراخی حاصل کرے گا، اور جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے پھر اسے موت آ گھرے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کھڑا ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے جاتے ہیں اور اپنا مکان، زمین، وطن چھوڑ کر جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کریم کہتے ہیں ان کو رستے میں موت آ جاتی ہے، تو اللہ
اللہ کہتے ہیں میں اپنے دل کے ارادوں کو جانتے ہوئے ان کی ہجرت کا ان کو اجر پورا ادا فرماؤں گا. سبحان اللہ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم جہاد کے لیے سفر کرو تم پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا کہ نماز میں کچھ کمی کر لو. اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے, بلا شبہ کافر تمہارے دشمن ہے. اب یہاں پر اللہ ذو جلال کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم پر نماز ہو اور تم سفر کی حالت میں ہو تو اس کے بارے میں یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم یہ دیا ہے کہ اگر تم کو خوف ہو, اب تو غلبہ ہو گیا, کسی دشمن کا یا خوف نہیں رہا. حضرت عمر نے کہا یہ شبہ مجھ کو بھی ہوا تھا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے احسان اور بخشش ہے, اس کی بخشش قبول کرو. یعنی سفر میں تم نماز پڑھ سکتے ہو اور وہ کیا پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے. سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سفر جہاد ہو یا سفر تجارت ہو, بس جس کو عرف عام میں سفر کرے اس میں نماز کو قصر کرنا سنت اور افضل ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں جہاں پر 40 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ آ جائے, ہمارا دل نہیں مانتا, ہمارے پاس وقت بھی ہے, ہم نماز پوری پڑھیں گے. تو اللہ ذو جلال فرماتے ہیں جو میرے احکامات ہیں, جو میرے نبی کی سنت ہے, تم قصر نماز پڑھو گے تو اس پر تمہیں زیادہ اجر ملے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں اور ان کو نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار کو لیے رہے. پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور چاہیے کہ ہوشیار رہے اور ہتھیار لیے رہے. کافر تو یہی پسند کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامان جنگ سے غافل ہو جاؤ تو یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے, اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسی حالت میں اپنے ہتھیار اتار رکھو جب تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے یا بیمار ہو اور ہوشیار رہو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر نماز خوف کا بیان ہے. نماز خوف کیا ہے؟ کافروں کی فوج مقابلہ میں آ جائے تو مسلمانوں کی فوج دو حصے ہو جائے. نماز خوف کا طریقہ یاد رکھنا ہے, ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلہ میں جا کھڑا ہو, اور دوسرا نصف حصہ آ کر امام کے ساتھ باقی نماز پڑھ لے. امام کے سلام کے بعد اپنے اپنے اوپر کی ماندہ رکعت جو رہ گئی تھی ایک ایک وہ پوری کر لے. اس حالت میں نماز کے اندر عام رفت معاف ہے, اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے کا بھی اشارہ فرمایا کہ کفار موقع پا کر حملہ نہ کر دے, اور اگر اس قدر بھی فرصت نہ ہو تو جماعت موقوف کرے, تنہا پڑھ لے, اور پیادہ اور سوار باشارہ سب جائز ہے. یعنی نماز دیکھیں حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. بس یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے. پیادے ہیں, سوار ہیں, سفر میں ہے, بیمار ہے تو اشارے سے پڑھ لیں, نہیں اٹھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھ لیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر میں اللہ کو یاد کرو, اور جب تمہیں اطمینان ہو تو پوری نماز ادا کرو. بلا شبہ نماز مومنوں پر باقاعدہ وقت فرض کر دی گئی ہے, اور تم دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہتھیار ہمت نہ ہارو. اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی اس طرح دکھ پہنچتا ہے جس طرح تمہیں پہنچتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے ایسی امیدیں ہیں جو ان کو نہیں اور اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق اور صداقت کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کریں اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری میں جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اور اللہ سے مغفرت مانگو, بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, اور نہ ان لوگوں سے جھگڑا کرو جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. یقین رکھو کہ اللہ اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو خیانت کرنے والا اور معصیت میں ڈوبا ہوا ہو, جو گناہگار ہو. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ, ایسے لوگ گناہوں کو انسانوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے.
باتیں، حالانکہ جب ایسی باتوں کے طے کرنے میں راتیں گزارتے ہیں تو جو اسے پسند نہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے ہاتھ علم میں ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ منافقین جو ہوتے ہیں جب مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا، پھر بعد میں جب اٹھ کر رات کو جاتے ہیں تو اپنے محفل سے جا کر کے وہاں پر جا کر بدگمانیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں سے تو باتیں چھپا سکتے ہو لیکن مجھے اللہ سے وہ باتیں چھپا سکتے نہیں، چھپا سکتے۔ ہاں انتم ہاؤلائی، دیکھو تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، مگر کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے ساتھ جن کی طرف سے جھگڑے گا، یا کون ہے جو اس دن کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی گناہ کرے یا اپنے پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی گناہ ہو جائیں تو اللہ کی طرف توبہ کرنی ہے، اللہ کہتے تم مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جس سے تقصیر ہو جائے یا گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے تو اس نے ایک بہتان باندھا اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جس نے چھوٹا بڑا گناہ کیا خود ہے لیکن وہ گناہ کسی اور کے سر پر لگا رہا ہے تو یہ ایسی جھوٹی تہمت ہے جو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ تم نے بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اے پیغمبر اسلام اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو غلط راستے پر ڈال دیں، اور یہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ کو پہلے معلوم نہ تھی، اور آپ پر اس کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اب طوائفۃ اس میں آیا ہے حقت طوائفۃ، البتہ ارادہ کی ایک جماعت میں، اس سے مراد بنی ظفر والے ہیں، قوم طعامات جنہوں نے بنی عبیرہ کی مدد کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی راہ چوک جائیں، فیصلہ مقدمہ میں دھوکہ کھا جائے۔ اللہ نے فرمایا اس دھوکے کا وبال انہی کی جان پر ہے کیونکہ وہ معاون علی الاسم ہے، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہے، تم پر تو ہم نے کتاب بھیجی، حکمت اتاری، جو تم نہ چاہتے، جو تم جانتے تک نہ تھے وہ تم کو سکھایا۔ اللہ کریم یہاں پر فرماتے میرے پیغمبر آپ تو کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھایا، آپ کو علم دیا، یہ ہمارا فضل ہے آپ پر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بلائی کی بات نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے کہ اس نے خیرات دینے کی یا اور نیک کام کرنے کی یا لوگوں کے درمیان میل ملاپ کی ترغیب دی ہو، اور جو اللہ کی خوشنودی کی طرف میں ایسا کام کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے روایت ہے، کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں میں صلح صفائی کرانے سے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول سکتے ہو کیونکہ تمہیں کرنا نیکی کا کام ہے، سلوک صفائی کروا دینی چاہیے، عند اللہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اور یاد رکھو اللہ فرماتا ہے بلی باتیں جو کرے وہ اجر عظیم پائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو اس بات کے بعد کہ اللہ نے اس پر راہ ہدایت کھول دی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنے لگے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا ہے، اور اسے دوزخ میں پہنچا دیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی جب کسی کو حق بات واضح ہو جائے پھر اس کے بعد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے اور سب مسلمانوں یعنی صحابہ، محدثین اور ان کے تابع داروں کو چھوڑ کر اپنے جدا راہ اختیار کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر، یقین رکھو اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا جو کچھ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا
وہ راہ راست سے بہت دور بھٹک گیا۔ ان یدعون من دونہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو یعنی غیر اللہ کو، عورتوں کو پکارتے ہیں، اور صرف شیطان کو جو سرکش ہے، لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور ایک مقررہ حصہ دوں گا ان سے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں یقیناً گمراہ کروں گا اور باطل طریقوں سے آرزوؤں میں الجھا دوں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا کہ وہ نیاز کے جانوروں کے کان کاٹیں، اور اس طرح انہیں حکم دوں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی صورتوں میں بھی تغیر اور تبدل کر دیں گے، اور جو اللہ کے سوا شیطانوں کو دوست بنائے وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ آپ دیکھیں شیطان اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو میں بھٹکاؤں گا، ان کو میں آزماؤں گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم پر آزمائش آ جاتی ہے اور وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن شیطان اس پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مومن اس میں ہار جائے اور میں اس میں فتح یاب ہو جاؤں۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدے دیتا اور باطل آرزوؤں میں الجھاتا ہے، اور ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ فریب ہی فریب ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے میں اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ لیسا بِأَمَانِیکُم، نہ تمہاری آرزوؤں پر کچھ منحصر ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اسے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ملے گا اور نہ مددگار ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی کھجور کے شاخ برابر، کھجور کے اندر جو لائن ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میں اتنا برابر پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس شخص سے بڑھ کر کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر خدا کے آگے جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کی ملت کا متبع ہوا جو حنیف تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یعنی ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اسلام کے لیے متی کر لیا، یعنی اس کا عمل خالص ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں محسن سے مراد ہے نیکی کرنے والا، یعنی اس کا جو عمل ہے وہ سنت کے موافق ہونا چاہیے، اور اگر اس کا جو عمل ہے وہ سنت کے موافق ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اگر سنت کی اگر اعمال کی مقبولیت چاہتے ہیں تو پھر اخلاص اور سنت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، عمل تبھی قبول ہوگا، اخلاص اور سنت۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے نکاح کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اجازت دیتا ہے، اور جو احکام تمہیں سنائے جا رہے ہیں وہ کتاب میں موجود ہیں۔ ایسی عورتوں کے متعلق جنہیں تم ان کا حق جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ تم انہیں نکاح میں لے آؤ، اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی احکام موجود ہے، نیز یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ حق اور انصاف سے پیش آؤ، اور نیکی کا جو کام بھی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم یتیموں کا حق ادا فرماؤ۔ یتیم لڑکی جس کا ولی مثلا چچا کا بیٹا ہو، اگر جانے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں گا تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے بلکہ اور سے اس کا نکاح کروا دے۔ اللہ ذوالجلال اتنا بڑا کا ارادہ چاہتے ہیں یتیموں کے ساتھ بھی کہ ہر حال ان کے ساتھ ان کا کہیں سے حق نہ مارا جائے۔ وَأَنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی سرکشی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ کسی بات پر آپس میں صلح کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے، اور بخل اور
حرص تو ہر ایک نفس میں موجود ہے. ہر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تو یاد رکھو کہ یقیناً اللہ بھی تمہارے ان کاموں سے واقف ہے. اگر عورت خاوند کا دل پھرا ہوا دیکھے یعنی ادھر ادھر دیکھے کہ میرا شوہر مجھے توجہ نہیں دے رہا اور اس کو خوش و متوجہ کرنے کے لیے اپنے مہر یا نام و نفقہ میں سے کچھ چھوڑ کر خاوند کو راضی کر لے تو اس کے ذمہ کچھ گناہ نہیں ہے. یعنی عورت ایسا کر سکتی ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور یہ تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ ایک سے زائد عورتوں میں برابری قائم رکھو اگرچہ تمہاری انتہائی خواہشی کیوں نہ ہو. بس ایک کی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسری کو معلقہ کی طرح چھوڑ بیٹھو. اگر تم باہمی سمجھوتا کر لو اور خدا سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا. اللہ ہی بڑی کشائش اور بڑی حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اور ہم نے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی تھی ان کو تم کو حکم دے رکھا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اگر راہ کفر اختیار کرو گے تو یاد رکھو آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب سے بے نیاز اور بڑی ہی قابل تعریف ہستی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور انسان کے لیے اللہ ہی کارساز کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے اٹھا لے اور دوسروں کو لا بسائے اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے. جو صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہو اس حالت میں کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے اپنے یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے. اگر ان میں کوئی مالدار ہے تو نادار ہے تو بہرحال اللہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا بس خواہشات کی پیروی میں کہا زیادہ انصاف سے نہ بھٹک جاؤ اور اگر بات کو غور مول رکھو گے تو یا گواہی دینے سے پہلے ہی کہو گے تو اور یاد رکھو اللہ تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے نیز اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی تھی یقین رکھو اور جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے بے شک وہ راہ راست سے بہت دور جا پڑا. اللہ اکبر. یعنی وہ لوگ جو اللہ اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو نہیں مانتے سب چیزوں کا ساتھ انکار کر بیٹھتے وہ انسان گمراہی میں ہے. ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ انہیں نہ معاف کرے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. یعنی وہ لوگ جو مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے اسلام کا ایک مذاق سمجھا اللہ کہتے ہیں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. بشیر المنافقین اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کافروں سے عزت کے طلبگار ہیں سو جان لے کہ عزت و تمام تر اللہ کے قبضہ میں ہے. اور تم پر اللہ کتاب کا یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار اور ہنسی مذاق ہوتے سنو تو ان کے پاس مت بیٹھو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے ورنہ بلا شبہ تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. یاد رکھو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. اللہم اکرمنا بنور التوحید واخرجنا من ظلمات التقلید. اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ ہمیں اپنے توحید کا نور اور اس کی روشنی عطا فرما دے. اللہ ہمیں تقلید لوگوں کے پیچھے چلنے والا نہ بنائے. اللہ ہمیں تاریکیوں سے نکال دے. الذین یتربصون یعنی لوگوں کو جو تمہارے متعلق منتظر رہتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ شریک نہ تھے
اور اگر کافروں کے حصہ میں اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو کہنے لگتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور مسلمانوں سے تمہیں نہیں بچایا تھا؟ تو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہرگز ایمان والوں کے مقابلہ میں کافروں کو فتح و نصرت کی کوئی راہ نہ کھولے گا۔ ان المنافقین، منافق اپنے خیال میں خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا بہت ہی کم نام لیتے ہیں، بہت ہی قلیل ذکر کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان وہ متردد کھڑے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مومن ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کافر ہیں، وہ شک و شبہ میں رہتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا الہ اولائی، نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی صریح حجت اپنے خلاف قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ جیسا کہ ہم نے سٹارٹنگ میں پورے بارے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ نے پارے کے لاسٹ میں ان کا انجام کا بتایا کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا، اور تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو سنوار لیں اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو یہ لوگ جنت میں مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اگر ایمان قبول کرنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، اور وہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور میرے دین کو خالص کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ ایمان والے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم کرو گے شکر اور خدا پر ایمان رکھو گے تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، اور خدا تو شکر کا بدلہ دینے والا ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر تم دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہے، اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں بھی تمہاری قدردانی فرماؤں گا، پھر مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، پھر میں تمہیں اپنی جنتوں کا حقدار ٹھہراؤں گا۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں سپارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس سپارے کے اہم علمی اور عملی نکات ذرا دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، بدخلق بیوی کی اصلاح کے 3 سٹیپس قرآن نے دیے ہیں۔ نمبر 1، نصیحت کرنا۔ نمبر 2، بستر الگ کرنا۔ نمبر 3، ناگزیر حالات میں پنشمنٹ دے دینا۔ اب نمبر 3 آتا ہے انسان کے حسن سلوک میں سب سے زیادہ مستحق اس کے والدین کے بغیر اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ نمبر 4، عقل پر کچھ بھی طاری ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ابھی ہم نے پڑھا نا نماز میں، ابھی قرآن پاک میں پڑھا کہ جب تم حالت غشی میں ہو، تمہیں کچھ پتہ نہ ہو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 5، کتاب اللہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے چہروں کی بگاڑ وائد۔ اگر تم اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے چہرے کے لیے مسخ نہ کر دیا جائے۔ نمبر 6، نصیحت ایسے کریں کہ لوگوں کے دلوں پر اتر جائے، اثر کر جائے۔ نمبر 7، حلال کا دائرہ وسیع ہے جبکہ حرام کا محدود ہے، بچنا آسان ہے۔ بتا دیا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، قمار حرام ہے، ان سے ہم بچ سکتے ہیں، جبکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہم جس طرح سے مرضی رزق حلال کما سکتے ہیں۔ نمبر 8، نکاح متع، نکاح حلالہ، نکاح شگار حرام ہے۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے ان پر احسان کیجیے۔ 4 شرائط نکاح کو حلال بناتی ہیں دونوں طرف سے۔ مہر دینا، عورت کو دائمی قبضے میں لانا ہو، چھپی دوستی نہ ہو، یعنی لوگ گواہ ہو، تدبر سے احکام الہی دل میں جذب ہو جاتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے سے اللہ کے جو احکامات ہیں وہ دل میں جذب ہو جاتے ہیں، سرایت کر جاتے ہیں۔ جب
बेकाम इलाही दिल में उतर जाए तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की दुनिया को बदल देते हैं। फिकी इख्तलाफात को छोड़कर सही अहादीस को अपनाइए, यानी तरह तरह के इख्तलाफात को पीछे कीजिए और फिर सही हदीसों पर अमल कीजिए। अब तज़किया नफ्स क्या है? आज के दौर में हमने गौर करना है सोशल मीडिया को मैं कितना सा इस्तेमाल करती हूँ और कितना करती हूँ, कैसे करती हूँ, नोट रखना है। अगर तो सही तरीके से करते हैं तो ठीक है, अगर गलत है तो कम कीजिए, बल्कि एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया से अवॉइड कर जाएंगे। क्या मैंने कभी नाराज फरीकैन के दरमियान सुलह करवाई है? क्या मैंने दो टीमें नाराज हैं उनके दरमियान मैंने सफाई सुलह करवाने की कोशिश की है? लड़ाई दीन को मोड़ देती है। क्या मैं झगड़ने से परहेज करती हूँ? जो लड़ाई होती है वो दीन को मोड़ देती है। क्या मैं झगड़ने से परहेज करती हूँ? अब अगली प्रैक्टिस क्या है? अपना वुज़ू और नमाज का तरीका किसी साहिब इल्म को जरूर और जल्द चेक करवाइए। दुआ है अल्लाहुम्मा आतानी रहमतल्लती मिन ऊतिहा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको हिकमत जैसी नेमत अता फरमाए और जो शख्स हिकमत अता फरमा दिया गया उसको खैर कसीर मिल गई। आज के लेसन हमारा इतना है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।